پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ کشمیر چین سے الحاق کرنے پر رضامند ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھارت کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ چائنا کی چال کام کر گئی۔ لداخ پر کیوں چڑھائی کی، سب واضح ہو گیا۔ کیسے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مودی اور بھارت کو اقوام متحدہ میں رسوا کر دیا۔ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کرنے لگی۔ چائنا نے لداخ میں مزید پیش قدمی کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا خفیہ پلان ترتیب دے لیا۔ آنے والے دنوں میں کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، آئیے اس پر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، کشمیر کے سفیر کی دھاڑ نے ایک بار پھر سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی۔ طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ بھارت تلملا اٹھا اور دوران تقریر بھارتی شرپسند حکومتی اہلکاروں نے عالمی فورمز پر بھی مسلم لیڈر یعنی طیب اردوغان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے دشمن اپنی چالوں میں ناکام رہا۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنا ہے تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا۔ کشمیر آج بھی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آن لائن خطاب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ ایک برس قبل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ترک صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان اور ترکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ترک صدر سعودی عرب کے مقابلے میں ایک نیا اسلامی بلاک بنانے اور اس کی قیادت کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ ترک صدر کے اس بیان کے بعد بھارت کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب TS تیرومورتی نے کہا ہے کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا، یہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے سوا کچھ نہیں، بھارت اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترک صدر کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیری عوام کے حقوق کی آواز بلند کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ترک صدر کی تقریر کا ایک حصہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی اٹل حمایت کشمیریوں کے لیے جدوجہد کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی سیاست میں پیدا ہونے والی ہلچل بتلا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کے معاملے پر اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ مقبوضہ وادی کے وہ رہنما جو چند سال قبل تک ہندو حکومت کے حامی تھے، انہوں نے بھی بھارت سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ گزشتہ روز مقبوضہ وادی کے سابق ہندو نواز وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے ایک ایسا بیان دیا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اس بیان نے ایک طرف عالمی سیاسی شخصیات کو متوجہ کیا تو دوسری جانب بھارتی سرکار کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ کشمیری اب خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ احتجاج روکنے کے لیے گلی گلی بھارتی فوج تعینات ہے۔ کشمیری بھارت سے جان چھڑانے کے لیے چینی حکومت تک کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جس دن بھارتی فوج گلی کوچوں سے ہٹے گی اس دن لاکھوں کشمیری سڑکوں پر ہوں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے باسی کیا سوچتے ہیں؟ عوام کی سوچ سابق وزیر اعلیٰ کی زبان سے دنیا تک پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مودی سرکار لداخ کے بدھوں کو ہندو بنانے پر کام کر رہی ہے۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب نہرو نے جناح کو متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ تھا ہندو انہیں قبول نہیں کریں گے اور چند دن بعد انہیں نکال باہر کریں گے۔
معزز دوستو، اسی قسم کے کئی بیانات اس وقت کشمیری قیادت کی جانب سے منظر عام پر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی مقبوضہ وادی کے حوالے سے اہم اعلانات سننے میں آ سکتے ہیں، جس کی بڑی وجہ پاکستانی قیادت کی بہترین سفارتکاری اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کی کشمیر پالیسی ہے، جبکہ چائنا نے جو پلان پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر کے لیے ترتیب دیا تھا اس نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اسی حکمت عملی نے کشمیریوں کو حوصلہ بھی بخشا ہے، جس کے بعد کشمیریوں نے چین سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب ایشیا کی دو جوہری طاقتیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سرحد پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر کئی دور کی بات چیت کے باوجود ابھی تک کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان 14 گھنٹے تک چلنے والی بات چیت کے بعد بھارتی فوج کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں اس امر پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوج سرحد پر اپنے جوانوں کی تعداد میں مزید اضافہ نہیں کریں گی۔ بھارت اور چین کے درمیان 15 جون سے اس وقت تک سرحد پر کشیدگی جاری ہے، جب دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان تصادم اور ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ بھارتی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان زمینی سطح پر بات چیت کو مزید مستحکم کرنے اور LAC پر غلط فہمیوں اور غلط فیصلوں سے بچنے پر بھی اتفاق ہوا۔ تاہم اس بیان میں دونوں افواج کے ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ دوستو، بھارتی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا جسے مشترکہ بیان بتایا گیا کہ فریقین نے تسلیم کیا ہے کہ آگے کی پوزیشنوں پر اب مزید فوجی نہیں بھیجے جائیں گے اور دونوں ملک جتنی جلدی ممکن ہو فوجی کمانڈروں کی سطح پر 7ویں دور کی بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سرحدی علاقے میں امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فوجی کمانڈروں کی اس میٹنگ سے تقریباً 2 ہفتے قبل دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کی افواج لداخ میں ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جائیں گی، ایک دوسرے سے مناسب دوری پر رہیں گی اور کشیدگی کو کم کریں گی، لیکن دن بدن یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ خود بھارتی دفاعی امور کے ماہرین اس مشترکہ بیان کو شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ سابق بھارتی فوجی افسر سشانت سنگھ نے ٹویٹر پر لکھا کہ بات چیت کے پہلے 5 دور کے بعد بھارت نے اس طرح کا کوئی بھی بیان اس لیے جاری نہیں کیا تھا کیونکہ بھارت اس طرح کے بیانات کے مسودے سے متفق نہیں تھا، اور اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے نئی موجودہ صورتحال کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ اطلاع یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں چین بھارت کی مزید ریاستوں پر قابض ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور اب کی بار بڑا حملہ کے بھارت کو بے بس کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی حکومت اور فوج اپنے ملک کو بچانے کے لیے چین سے جنگ لڑے گی؟ مودی کیا حکمت عملی اختیار کرے گا؟ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن حالات بتلا رہے ہیں کہ مودی کا کڑا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔